بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ گناہ کی معافی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گناہوں کی معافی بندے کو کیسے ملتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو مزید دو قسمیں ہیں کہ گناہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی کبائر اور صغائر۔ صغیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہ جب تک بندہ جس کی حق تلفی نہ ہوئی ہو، جیسے حقوق العباد ہے، تو وہ بندے کو معاف نہیں ہوتے۔ لیکن بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 577 نگاہ سے گزری، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ چلیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو جائے گا، درود شریف کا جو نذرانہ ہے وہ بھی پیش ہو جائے گا، اور ساتھ ایک انفارمیشن بھی آپ سے شیئر ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ماڈل اور کوئی مفکر نہیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ 2 رکعت جو آپ کا نماز ہے، یا 2 رکعت رکعت نفل کا ایسے پڑھنا کہ حضور قلب سے بالکل اپنے دل کو، اپنے حواس کو حاضر کر کے حضور قلب سے 2 رکعت کا پڑھنا سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس سلسلے میں اور بھی کئی احادیث موجود ہیں، جیسے جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو قیام کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اسلام لے آیا، اسلام اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہجرت، حج جس وقت بندہ کرتا ہے تو حدیث کے مطابق اس بندے کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ایک واضح چیز ہے وہ یہی ہے کہ حقوق العباد یا کبائر جو ہیں ان کے کرنے سے اجتناب برتا جائے۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اس میں موجود ہیں، تو ہمیں ان کے مطابق عمل کر کے اپنے سابقہ گناہ بخشوا لینے چاہیے، تاکہ ہمیں آنے والی زندگی، یہ جو قبر کا جہان ہے، جان کنی کا جو عذاب ہے، اس میں آسانی ہو جائے، اور روز محشر ہم سارے جہان کے سامنے ذلیل و خوار نہ ہوں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، اور جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان کے حقوق ادا کر کے اپنے گناہ معاف کرا لیں۔ Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel to get more updates on Hadith Rasul sallallahu alaihi wa sallam.